السلام علیکم. آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر حاضر ہے. ریئل اسٹیٹ، لوگ سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں آج سب کچھ ختم ہو چکا ہے، انویسٹمنٹ ختم ہو چکی ہے، پروفٹ ختم ہو چکا ہے. لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے دوست ہیں جو کہتے ہیں نہیں، حقیقت کچھ اور ہے، دکھایا کچھ اور جا رہا ہے. جبکہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں پاکستانیوں نے بے شمار اور بے بہا کمایا ہے. آج بھی اسلام آباد، لاہور، کراچی جیسے بڑے شہروں میں انویسٹمنٹ ہو بھی رہی ہے، چل بھی رہی ہے. فیصل آباد کے باسی آخر اس سے محروم کیوں ہیں؟ بڑا انویسٹر ہے، سیکنڈ لارجسٹ ریونیو جنریشن سٹی کا انویسٹر کیوں محروم ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اس کے اوپر ہمارے ساتھ ماہر ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ کی نہ صرف پاکستان بلکہ افریقہ، دبئی اور دیگر ممالک کے اندر تجربہ رکھتے ہیں. ملک صابر روان صاحب جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں نوبل انکلیو کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایکچولی آپ کا بہت اچھا کویسچن ہے. اس کو ہم اگر چیزوں کو سیگریگیٹ کریں گے تو یہ سب ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں. گولڈ میں ہائپ کریٹ ہوتی ہے، گولڈ میں ایک آرٹیفیشل ایک ٹائم بینگ شارٹ ٹائم بڑے کنٹریز بائنگ کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ گولڈ کی پرائسز ہائی ہوئیں. جو جس کے پاس جیسا آپ نے کہا کہ تھوڑا 20-30 گرام پڑا ہوا تھا جولری کی شکل میں، اس نے اچھی پرائس دیکھ کے بیچ لیا، کسی نے روک لیا، کسی نے اور بائی کر لیا. بٹ اٹس ناٹ بزنس، یہ ایک بزنس نہیں ہے بھی صحیح، تو ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف بزنس ہے. اس سیکٹر کے لوگوں کے لیے بزنس ہے، لیکن عام اسٹاک یہ ایک ون ٹائم آپ نے کہیں سے پروفٹ لے لیا، اسمال چھکا لگ گیا، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی اسٹاک ایکسچینج بھی ایسے ہی ہے، لیکن وہ بھی کچھ ٹیکنیکلٹی اس میں زیادہ ریکوائرمنٹ ہیں. ایسے ہی گولڈ میں لانگ ٹرم آپ ارننگ کے لیے یا اس کو ایز بزنس اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹیکنیکلٹی ریکوائرمنٹس ہیں. اب ہم اس کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کا. تو ریئل اسٹیٹ جس کا میننگ ہی ریئل اسٹیٹ ہے، اٹس اے ایکچوئل تھنگ کہ حقیقت پہ مبنی ہے. اور ہمارے ملک میں تو اس کے لاز اینڈ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اتنی اسٹرانگ ہیں کہ آپ کے پاس اگر ایک پیس آف لینڈ کا رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے تو آپ آنر ہیں، اور دیٹ از دا آپ کی سیفسٹ منی کی شیپ سمجھی جاتی ہے. اور ایک چیز ہے کہ یہ ڈیویلیو پاکستان میں پراپرٹی اپنی ایکچوئل پرائس سے ڈیویلیو ہوتی نہیں ہم نے دیکھی. اوپر 10 روپے بچیں، 20 بچیں، بچ جاتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے. لیکن شاید لوگ جو آج کل نوجوان ہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ چیز سے خائف ہیں، پتہ نہیں پیسے ڈوب جائیں گے. نیچر جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے، پراپرٹی کی پرائس ایئرلی 2-3-4% بڑھتی ہے. یہ ایک میکس اس کا ROI ہوتا ہے، ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پراپرٹی لی تو وہ آپ کے اگلے 15 سال میں ڈبل ہو جائے گی. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی جو سب کا نام نہیں میں کہوں گا، لیکن کچھ جو انڈسٹری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیڈرز تھے، انہوں نے ایسا آرٹیفیشل ایک سائیکل چلایا جس میں لوگوں نے اس کو آپ سیدھا سے اٹس لائک پونزی اسکیمس کہ وہ لوگوں کو آپ اتنی اٹریکشن دے دیتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس مرلہ نہیں ہے لیکن آپ نے ایک مربے کی کٹنگ کی اور بیچ دی، اور اتنا لوگوں کو اس کی پرائس پہ اتنا گھمایا، اس کی پرائس کی ڈیولپمنٹ پہ اتنا زور نہیں لگایا جتنا آپ نے اس کی پرائس کو سرکولیٹ کرنے پہ اور انویسٹر کو پروفٹ پراپرٹی دلوانے پہ. انویسٹر بچ گیا اور اینڈ یوزر جو ہے اینڈ یوزر مارا گیا. ادروائز ریئل اسٹیٹ ایسے ہی جیسے آپ کو خوراک چاہیے، کپڑا چاہیے، ہیلتھ چاہیے، گھر بھی چاہیے، یہ بیسک نیڈ ہے. اس کو اگر بیسک نیڈ کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا اور جو ریئل ٹائم ڈیولپرز ہیں، جو جنرلی کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ پروجیکٹ کو کرتے ہیں ایک یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے، ایک ریزنیبل پروفٹ لیتے ہیں، اینڈ یوزر کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور اس کو جتنی اچھی پرائس پہ آپ گھر دیں گے اتنا زیادہ پیسہ لے لیں گے. ایک پوائنٹ اس کے اندر ایڈ کر لیں، فیصل آباد کے اندر آپ کو ڈیولپرز کے اندر کمی کیا محسوس آئی کہ لاہور، اسلام آباد یا عالمی دنیا میں لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں، آج بھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے پراپرٹی کے اندر، فیصل آباد ریئل اسٹیٹ میں لوگ انویسٹر کی بجائے ریئل بائر بھی کیوں بھاگ گیا؟ ایک پوائنٹ مجھے یہ جو لگتا ہے، میں اپنی علم کے مطابق کہوں گا کہ خود ہی مالک پراپرٹی ڈیلر بھی بن جاتا ہے، وہ 1% رکھنے کے لیے پلاٹ بھی خود بیچ رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ رسک ہے پراپرٹی ڈیلرز کا. آپ اس کے اوپر کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پوائنٹ ویلڈ ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی ہیں؟ بلال صاحب آدھا تو جواب آپ نے خود ہی دے دیا، اینڈ دیٹ واز اے ویلڈ پوائنٹ کہ وہ خود ہی ڈیولپر کا میننگ ہی آپ اس کے میننگ سے یا اس کے ٹریڈ ہی نہیں ہے کہ وہ سیل کرے. سیل ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نے کرنا ہے. لیگلی ہمارے ہاں لا ہے، نہیں امپلیمنٹڈ ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ لائسنس نہیں ہے، یہ ہے نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں، ہم بھی اسی میں ایک ماڈرن ورلڈ میں فال کرتے ہیں.
تو بیچنا تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا کام ہے. ریئل اسٹیٹ اگر ڈیولپر خود بیچنے لگ پڑے گا تو وہ ڈیولپمنٹ کب کرے گا؟ اچھا جہاں تک فیصل آباد کی بات کریں تو یہاں پہ جو سب سے بڑا گیپ میں نے دیکھا، ایون جب ہم فیزیبلٹی اسٹڈی کر رہے تھے تو اس ٹائم پہ میں نے وہ جو ہمیں چیزیں سامنے آئی تھیں ایکسپرٹ اوپینین سے، یہ پروفیشنلز نہیں ہیں. دے آر ناٹ پروفیشنل ڈیولپر. پروفیشنل ڈیولپر کیا ہوتا ہے؟ جس کی بیک گراؤنڈ کنسٹرکشن انڈسٹری سے ہو، جس کے پاس اپنا کنسٹرکشن کرنے کا ایکسپرٹ ہے، اس کے پاس وہ والی ٹیم موجود ہے، اس کے پاس وہ انجینئرنگ سکلز ہیں، اس کے پاس اس کی ٹاؤن پلاننگ کی سکلز ہیں، تو وہ اس ٹیم کے ساتھ ہے، تب وہ ڈیولپر ہے. تو سیل تو اس پورے پروجیکٹ کا میکسیمم 10 سے 15% کا ایک رول ہے. اور یہاں پہ ڈیولپر پروفیشنلی ڈیولپر نہ ہونے کی وجہ سے پورا فوکس سیلز پہ رکھتے ہیں کہ پیسہ اکٹھا کریں. ہاں تو اور کنسٹرکشن ٹھیکیداروں کو دے دیں. اچھا اوبیسلی جب آپ اس کی کاسٹ بھی بڑھے گی، اس پہ نیگلیجنسز بھی آئیں گی، کیونکہ آپ خود ایکسپرٹ نہیں ہیں، آپ ڈپینڈنٹ ہیں. ایک وہ ٹیکنیکل کام اس بندے کے پاس ہے جس کا آپ کو کچھ نہیں پتا، اور آپ کا فوکس سیلز پہ اور پیسے اکٹھے کرنے پہ. اونلی دس از دا گیپ. دوسرا بڑا گیپ یہ تھا کہ وہ اوور آل پاکستان میں اسپیشلی سیکنڈ ٹیئر کے سٹیز میں، سیکنڈ ٹیئر مینس فرسٹ ٹیئر ہم کہتے ہیں لاہور، کراچی، اسلام آباد، اینڈ سیکنڈ ٹیئر فیصل آباد، ملتان، حیدرآباد، شہر، راول پنڈی. تو جو سیکنڈ ٹیئر کے سٹیز ہیں وہاں پہ اسکوپ بہت زیادہ ہے. اس میں نو ڈاؤٹ کہ انویسٹر پڑا ہے، اینڈ یوزر کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے. یہاں پہ پرٹیکولرلی فیصل آباد میں ایجوکیشن ریٹ بہت زیادہ ہے. دیگر شہروں میں یہاں اچھے گھر ملیں گے، وہ جہاں پہ رہیں گے، وہ جہاں سے جائیں گے نہیں. اسکول کالج سب کچھ آ گیا، وہ جہاں سے جاتے ہیں گڈ لیونگ سٹائل کے لیے، لائف سٹائل کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ بزنس اپنا وہاں جا کے ان کا بزنس سفر ہوتا ہے. وہ اس انوائرمنٹ میں اسٹیبلش ہیں، وہاں سے وہ زیرو سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، اس کو شوڈ بی ڈیولپ لائک ٹریٹ لائک میٹروپولیٹن سٹی. تو وہ جو میں اپنی بات فرسٹ کر رہا تھا کہ یہ ڈیولپرز کا ایشو تھا کہ یہاں پہ انہوں نے گرین ایریاز پہ بھی کام کیا، لوگوں کا وہاں پہ بہت سارا انویسٹمنٹ انگیج کر دی، انویسٹمنٹ انہوں نے بھی کی، لیکن انفارچونیٹلی اللیگل از اللیگل. گورنمنٹ ایکٹیویٹ ہوئی، اس نے اس کو کلوز کرایا. کچھ نام ہے آپ کو بھی پتہ ہوئے گا جن کا کام، ہاں جن کا وہ آگے جا کے چیزیں مزید اسٹرکٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو ایک تو ڈیولپرز کو چاہیے کہ وہ لیگل لینڈ پہ جائیں، اور جو انویسٹر ہے یا اینڈ یوزر ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کی سیفٹی کے لیے اس کو بھی چاہیے کہ وہ لینڈ وہاں پہ پلاٹ بائی کرے جو لینڈ اکارڈنگ ٹو پاکستان لا، رولز، ریگولیشن ایکوریٹ ہے. اچھا ملک صاحب، آپ وہ بات کر رہے ہیں جو بڑی آئیڈیلائزیشن والی ہے. چاہتا تو باہر یہی ہے کہ اسے کوئی ایسا بندہ ملے جو اسے گائیڈ کرے. اچھا آپ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ پلاٹ خریدیں. یہ بڑی مجھے یونیک چیز نظر آئی کہ نوبلز انکلیو فیصل آباد میں آیا. میں جب بھی آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی آپ یہ کہتے ہیں ہم پلاٹ نہیں بیچنا چاہتے، ہم لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں کہ پراپرٹی کا بزنس کیا ہے، پراپرٹی کی انویسٹمنٹ کیا ہے، یا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی کیا ہے، کیا ڈفرینٹ کیا آپ نے یہ سوچ کیوں یہاں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی؟ اب ویسے یہی ڈی ایچ اے رایا نے کیا ہے، ایک ڈفرینٹ فریم دیا، ایک ڈفرینٹ ماڈیول دیا، وہ چل گیا، کلک کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں باکس آفس میں ہٹ ہو گیا. ایسی کیا آپ بھی کوئی ایسی سوچ ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے، نہ کہ ان کو صرف بیچا جائے کوئی چیز؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اگین دیٹ از دا پروفیشنلزم. آپ کی پہچان آپ کا کام ہونا چاہیے. لوگ آپ کے کام کو دیکھیں، آپ کی ڈیولپر کی پلاننگ کو دیکھیں، اس نے جو پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہے اس کو دیکھیں. اور ہمارے ہاں لوگوں میں اتنا شعور آ چکا ہوا ہے کہ وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور اسپیشلی اگین اباؤٹ فیصل آباد لوگوں نے بہت انویسٹمنٹ کے نام پہ لوگوں سے بہت کچھ انویسٹ کرایا گیا، بہت کچھ ان کے ساتھ بائی بیک کا اور بہت سارے فارمولہ. میں ذرا وہ لفظ یوز کر رہا تو جو آپ ڈھکے چکے لفظوں میں کہہ رہے ہیں لوٹا گیا لوگوں کو. سوری میں یہ کہنا باقی نہیں چاہتا، لیکن میں بھی اگلے بندہ بھی کیونکہ وہ پروفیشنل نہیں ہے. ڈیولپر بھی خواب دیکھ رہا ہے اور گھر بنانے والا بھی خواب دیکھ رہا ہے، تو بزنس کہاں پہ ہو رہا ہے؟ تو ڈیولپر شوڈ بھی پروفیشنل، اس کو ریالٹی بیس رہنا چاہیے، خواب نہیں دکھنے چاہیے اس کے. سو اپنے ساتھ ایسے لوگ ہوں اس کے جو ان چیزوں کو خوابوں کی تعبیر صرف خود ہی نہ دیکھے، خود ہی نہ دیکھے، وہ کرے.
خواب تو اینڈ یوزر نے دیکھنا ہے کہ یہ مجھے پلاٹ ملے گا یا میں نے اپنا گھر آپ اس کی بنا خوابوں کی تعبیر مکمل کریں. تو دوسرا اس میں جو بزنس کا اینڈ ہوتا ہے, دیکھیں انویسٹر پہ آپ پروجیکٹ کا 20% رلائی کر لیں, آپ 30% رلائی کر لیں کہ آپ انویسٹر منی لے کے آئیں, لیکن آپ اگر پروجیکٹ کا 70-80% انویسٹر منی پہ کریں گے تو پھر آپ پروجیکٹ نہیں کر سکتے. کوئی 50 میں سے ایک بندہ کامیاب ہو بھی جائے تو اٹس لائک تکا. یہ کوئی ایسی پرٹیکولرلی کوئی سائنٹیفک لاجک کے ساتھ بات نہیں ہے. تو آپ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے پھر لوگوں کو یہ گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو وائز ڈیسیجن کی طرف لے کے جائیں, نہ کہ پلاٹ لے لیا, بکنگ کروا لی, دیٹس انف, بلکہ ایک ڈیسیجن جو کہ لائف ہے, جو آپ کی سرمایہ پوری زندگی کا آپ نے بچا کے رکھا, آپ ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں دے رہے ہیں جس نے خواب کی تعبیر کرنی ہے, اور جس کے پاس علم ہی نہیں ہے اس خواب کی تعبیر کرنے کا, ادھر نہ کریں. آپ یہ گائیڈ. جی میں بالکل آپ نے بات کو کمپلیٹ کر دیا. جو ہم لوگ کیوں نہیں لوگوں سے کہتے کہ پلاٹ لیں, ہم صرف لوگوں کو اپنا پروجیکٹ پریزنٹ کرتے ہیں, لیٹ دیم ڈیسائیڈ. ہم ان کو فورس نہیں کر سکتے. یہ کچھ آپ نے 2 سوٹ نہیں خریدنے, یہ آپ کا لالچ نہیں ہے نا. ہاں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نا ایک ہمارا کام ہے اس کو اپنا پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں, ان لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں کہ ہاؤ دے کین, کیسے وہ اچھا ڈیسیجن لے سکتے ہیں, ان کو کیا پیرامیٹرز ہیں جن پہ جا کے ان کو یہ ڈیسیجنس لینا چاہیے. اس میں جیسے ابھی میں پہلے کہہ رہا تھا, ایک تو وہ پروجیکٹ لیگل لینڈ پہ ہونا چاہیے, وہاں پہ سیوریج ہونا چاہیے, وہاں پہ راستہ ہونا چاہیے, وہاں پہ بجلی ہونی چاہیے, وہ براؤن ایریا ہو, اور الحمدللہ ہمارے پاس تو کنٹمپریری پاپولیشن کا ایریا ہے, یہ براؤن سے بھی ایک اسٹیج کا آگے کا ہے. اچھا, اس میں پھر فیسلٹیز ہیں, امینٹیز ہیں, اور ویدر. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیولپر کے پاس اگر اپنا انویسٹمنٹ ہے پروجیکٹ کی, وہ کبھی بھی سیل کے پیچھے نہیں بھاگے گا, وہ اپنا کام دکھائے گا, اپنا لینڈ بائی کرے گا, اپنی چیزیں بائی کرے گا. اور وہ ٹائم اٹس ناٹ فار دیٹ ٹائم کہ لوگ لکنگ فار آپ انویسٹرز کو دیکھیں اور پھر آپ پروجیکٹ پہ آئیں, تو وہ پروجیکٹ آپ آئندہ نہیں ہوں گے. اب وہی ہوں گے جو اپروپریٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ آتے ہیں, لیگل میں آتے ہیں. اربن ایریاز جو اتھارٹیز نے, ایف ڈی اے نے بڑا اچھا کام کیا ہے, پیری اربن انہوں نے 2035 تک ڈیولپ کیا ہوا ہے, اس سب لوگوں کے سامنے ہے. ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپنا ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو دیکھیں کہ جس ٹاؤن پہ آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ ان کے بائی لا سے فیوچرسٹک ہے, گورنمنٹ کی رولز ریگولیشن, اتھارٹی کی رولز ریگولیشن کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو گو فار اٹ, اگر نہیں ہے تو آپ کو کبھی بھی ان پریکٹسز میں نہیں جانا چاہیے. وہ چاہے اینڈ یوزر ہے, چاہے وہ انویسٹر ہے, یا ممکن ہے کہ اس کے ایک لمبا ٹائم لگے گا اس کو اچیو کرنے میں یا اس اسٹیج پہ جانے پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ لیگل ہے تو اٹ مینز آپ کا 70% تو ڈیولپر کا کام ہوا ہے, اس نے باقی تو لینڈ لینا ہے اور اوپر کنسٹرکشن کرنی ہے. کنسٹرکشن اب آپ پاکستان میں بہت ماڈرن ہو گیا, 3 مہینے میں یہاں برج بنا دیتے ہیں, اتنے بڑے بڑے برج, اتنے بڑے بڑے روڈ بن جاتے ہیں. تو دیٹ از دا پاسبلٹیز. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ لوگ یہاں پہ میں نے ایک بہت ٹرینڈ دیکھا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ مٹی ڈال دینے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاؤن ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے اور اس پہ ہمیں انویسٹ کرتے ہیں. نو, اس مٹی کے نیچے بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. مٹی تو سب سے سستا کام ہوتا ہے, اس کے نیچے بہت بڑی انویسٹمنٹس ہیں, ڈیولپمنٹ کے پارٹس ہیں. آپ کو ان کا ایون تھوڑا سا آپ چیزوں کو ڈیپتھلی دیکھیں, آپ نیٹ سے گوگل سے ہیلپ لے کے کامن بندہ بھی دیکھے, ان کی پلاننگس کو دیکھے, تو وہ دیکھے گا تو آئی تھنک اٹ شیل بی دا سیف انویسٹمنٹ. آپ وائز ڈیسیجن ہوگا, نہ کہ آپ پروفٹ پہ جائیں. آپ کو کوئی ایجنٹ اگر خواب دکھاتا ہے کہ آج یہ آپ نے 20 لاکھ خرچ کیا, کل یہ 40 لاکھ ہو جائے گا, تو یہ ہیلدی پریکٹس نہیں ہے. آپ کو بھی جیسے آپ کو اپنے 20 لاکھ پہ ایک ریزنیبل پروفٹ لینا چاہیے. آپ اگر اس کے زیادہ پروفٹ کے چکر میں پڑیں گے تو دین آپ یو آر رانگ. بہت شکریہ. ملک صابر اعوان صاحب موجود تھے, ایم ڈی مینیجنگ ڈائریکٹر نوبلز انکلیو. بہت ہی بریف, اور انہوں نے ہمیں جتنی بھی بات کی ہے صرف یہ کی ہے انویسٹر کو آگاہ کیا ہے, گائیڈ کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پلاٹس پڑے ہیں آگے لے لیں. یہ کہتے ہیں کہ میرے پلاٹ بک رہے ہیں, مجھے پلاٹ بیچنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ میں پلان پیش کرتا ہوں کہ یہ پلان ہے, عالمی معیار کے مطابق چیزیں ہیں, اس کے اوپر آپ دیکھیں, آپ کا دل مطمئن ہے تو جسٹ گو اہیڈ. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.